اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اور جس بندے سے خوش ہوتا ہے اسے تحفے میں درود شریف کا ورد عطا کر دیتا ہے۔ معروف ماہر امراض قلب ڈاکٹر رؤف یوسف کا بیان ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ سید خواجہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں روزانہ درود خضری پڑھنے کو کہا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میرا معمول ہے کہ میں روزانہ بلا ناغہ 10,000 مرتبہ درود خضری صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھتا ہوں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عربوں کے متعلق سنا ہے کہ اگر کہیں بازار میں دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے تو کوئی تیسرا بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم پڑھ لیتا ہے تو لڑائی فوراً روک دی جاتی ہے۔ حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی بیان کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی نے علامہ محمد اقبال سے پوچھا کہ آپ کے اشعار میں اتنی چاشنی کہاں سے آئی؟ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تھا۔ یہ ساری کی ساری چاشنی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہے۔ علامہ محمد اقبال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے تھے اور کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے۔ اسی کثرت درود پاک کی وجہ سے آپ کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کشمیر سے ایک نوجوان پیرزادہ 1920 میں علامہ محمد اقبال سے ملنے لاہور آیا اور علامہ محمد اقبال کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ آنسوؤں کی ایک ایسی جھڑی لگی جو تھمنے میں نہ آتی تھی۔ علامہ محمد اقبال نے یہ سوچ کر کہ شاید یہ شخص حاجت زدہ ہے اور پریشان حال بھی، اس لیے میرے پاس کسی ضرورت کے تحت آیا ہے، جب شفقت امیز لہجے میں اس سے دریافت کیا تو اس نوجوان پیرزادے نے کہا، مجھے کسی امداد کی ضرورت نہیں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ میرے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملازمت کی اور میں ان کی پینشن کھا رہا ہوں۔ میرے رونے کی اصل وجہ تو خوشی ہے، کوئی غم نہیں۔ میں سری نگر کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ایک دن عالم نیم بیداری میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے اور نماز کی ادائیگی کے لیے صف بنائی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمد اقبال نہیں آیا؟ معلوم ہوا نہیں آیا۔ اس پر ایک بزرگ کو بلانے کے لیے بھیجا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان آیا جس کی داڑھی نہیں تھی، رنگ گورا تھا، اور وہ اس بزرگ کے ہمراہ نمازیوں کی اس صف میں داخل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پیرزادہ نے کہا، علامہ صاحب، آج سے پہلے تو آپ کی شکل و صورت نہ دکھی تھی اور نہ ہی نام معلوم تھا۔ کشمیر کے ایک بزرگ مولانا نجم الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں خواب سنایا، لیکن انہوں نے بھی آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، البتہ تحریروں کے ذریعے آپ کو جانتے تھے۔ اس کے بعد مجھے آپ سے ملنے کا شوق اور بڑھ گیا، بس اسی لیے کشمیر سے سفر کر کے لاہور آیا ہوں، اور آپ کو دیکھتے ہی میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں، کیونکہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے کشف کے عالمی بیداری میں بھی تصدیق ہو گئی کہ سر منہ بالکل فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ پیرزادہ کشمیر روانہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! علامہ صاحب کو درود پاک کی برکت سے وہ مرتبہ حاصل ہوا جو کسی اور کو آج تک حاصل نہ ہو سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حقیقت میں سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں میں سے بھی
عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھلکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت علامہ محمد اقبال جیسی عشق عطا فرمائے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکھتے تھے، اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنی زندگی میں 1 کروڑ بار درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی وہ مرتبہ عطا فرمائے تو اپنی زندگی میں 1 کروڑ بار درود پاک پڑھنے کی نیت ضرور فرما لیجئے۔ اگر پورا نہ بھی ہوا ہماری زندگی میں، اگر ہم فرض کریں ہم کرتے ہیں نیت 1 کروڑ درود پاک کی، تو مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ پھر بھی اللہ پاک بیڑا پار کریں گے، اور بالفرض اگر نہ بھی مکمل ہوا تو کم از کم جو نیت کی ہوگی تو اس نیت کا اللہ پاک ضرور اس نیت سے ہی انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ہمیں بخش دیں گے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیوں اور کامیابیاں عطا کرے، اور زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ کمنٹ میں ایک بار درود پاک ضرور لکھا کریں، اور کہ جب تک لکھا رہے گا انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں سب کو۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات حل کرے، آسانیاں پیدا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیوں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔